نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ لوگوں یہ مکے کا پہاڑ جو اور ہے نا ہے تو پتھر کا لیکن میرے وطن کا پہاڑ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا جب دین کے نام پر، عصبیتوں کے نام پر، لسانیت کے نام پر، علاقائیت کے نام پر، تعصبات کی بنیاد پر جب پاکستان کے عدم استحکام سے دوچار کیا جا رہا تھا، جب ہر طرف آج تو پھر ماحول بہتر ہو رہا ہے، اس دور میں ہم 90s کی بات اگر کریں، ایک طرف گریٹر پختونستان کی بات ہوتی تھی، میرا اپنا تعلق صوبہ سرحد سے ہے جو اب کے پی کے ہے، میرا اپنا تعلق اس علاقے سے ہے۔ ایک طرف گریٹر پختونستان کی جب بات ہو رہی تھی، ایک طرف گریٹر پنجاب کی بات کرنے والے کچھ لوگ تھے، دوسری طرف گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی تھی، تیسری طرف کراچی کو الگ کرنے کی بات ہو رہی تھی اور سندھ کو علیحدہ قومیت کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا۔ جب قومیتیں کھمبیوں کی طرح اگنے لگی، جب قومیتوں نے اپنے پنجے، عصبیتوں نے اپنے پنجے اور لسانیت کی بنیاد پر طلبا میں، سیاست کرنے والوں نے اپنے پنجے تعلیمی اداروں میں گاڑے، انجمن طلبہ اسلام ہی تھی، کوئی دوسری طلبہ تنظیم اس موقع پہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکی تھی۔ سارے لوگ، میں دعوے سے کہتا ہوں، آج بھی طلبہ تنظیمیں جس علاقے میں جاتی ہیں اس علاقے کے علاقائی معاملات کی بات کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا پاکستان بھر میں ملک گیر ہونے کی دعوے دار تنظیمیں بھی جب سندھ میں جاتی ہیں تو وہاں سندھ کی حمایت کی بات کرتی ہیں، جب پنجاب میں جاتی ہیں تو وہاں اس طرح کی بات کرتی ہیں، جب سرحد میں جاتی ہیں تو اس طرح کی بات ہوتی ہے، جب بلوچستان میں جاتے ہیں تو اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ لیکن انجمن طلبہ اسلام نے یہی بات کی تھی، انجمن نے پورے سال کو قومی یکجہتی سال بنایا کہ ہم ایک اکائی ہیں، مہاجر، سندھی، کشمیری، بلوچی، پنجابی، پٹھان، ہم ایک بھائی ہیں، ایک اکائی ہیں۔ ہم نے مل کر وطن لیا تھا، مل کر وطن کے تحفظ اور وطن کے بچاؤ اور وطن کے استحکام کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ یہی کہا تھا ہم نے کہ مہاجر، سندھی، کشمیری یہ ساری راز کہانی ہے، پنجاب بلوچی سرحدی کا نعرہ ایک نادانی ہے، اور دشمن جب بھی وار کرے گا سوچے گا نہ سمجھے گا، اس بات کو من میں اپنے لیے سارا پاکستانی ہے۔ اور ہم نے کہا تھا ان سیاستدانوں کو، ہم نے بابا کے دور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کی تھی کہ تم ہر علاقے میں عصبیتوں کو اجاگر کر کے وطن کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے بابا نے دور کہا تھا ذرا بات کرو انسانوں سے، ان جھوٹ کے ٹھیکے داروں سے، کرتوت تمہارے کفر کے ہیں اور دعویٰ مسلمانی ہے۔ اور ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم حافظ ہیں، ہم قاتل ہیں اور قتل کریں گے۔ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم تشدد کی بات نہیں کرتے، کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم تشدد کی بات نہیں کرتے۔ لیکن زاہد بھائی آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں ہم قاتل ہیں اور قتل کریں گے دین و وطن کے دشمنوں کو، ہم حافظ ہیں یکجہتی کے اور امن ہمارا ثانی ہے۔ جو نظر اسلام کی طرف اٹھے گی، جو پیغمبر اسلام کی طرف اٹھے گی، ہم اس نظر کو نکالیں گے، جو ہاتھ اٹھے گا اس کو کاٹیں گے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں جو ہاتھ وطن کے استحکام کے لیے اٹھے گا، ہم اس ہاتھ کو، اس ذات کو، اس شخصیت کو، اس نظریے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں امن ہمارا ثانی ہے۔ اگر کوئی پیغمبر اسلام کے خلاف بات نہ کرے، ہماری ذات کی بات کرے، ہم حضرت علی کے ماننے اور چاہنے والے ہیں جنہوں نے اپنے دشمن کو گرا کر محض اس لیے معاف کر دیا تھا کہ اس میں ان کی ذات کی انوالومنٹ ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اگر اب میں تجھے قتل کرتا ہوں تو اس میں میری ذات کی بات آ جائے گی، میں تجھے اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ یہی وجہ ہے ہمارے کردار کی بدولت، ہماری سوچ کی بدولت، ہماری مثبت قدروں کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بدولت اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہم نے طلبہ برادری کا اعتماد حاصل کیا ہے۔
جس کی مثال 1989 میں ہونے والے آخری طلبہ انتخابات ہیں، جس میں انجمن طلبہ اسلام نے تمام سیاستدانوں کی پروردہ تنظیموں کو پیچھے چھوڑا، نظریات کی بنیاد پر لوگوں سے اپنا اعتماد حاصل کیا، اور ہم نے اسی لیے ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ مجھے بتائیے نوجوان لوگ یونیورسٹیوں میں کبھی آپ نے، میں کہتا ہوں دعوے سے، آپ کے ارد گرد بے شمار یونیورسٹیاں ہیں، آپ دیکھیے آپ کو کوئی نوجوان بھی دیوانوں کی طرف جھومتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی نوجوان بھی دیوانہ اور مستانہ بن کر نعرے لگاتا اور اڑاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہم کیا کریں، ہماری کھٹی میں، ہماری ماں نے ہمیں کھٹی میں محمد مصطفیٰ کی محبت دی ہے۔ میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، ایک ایسا بچہ ہمارے گھروں میں ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھانجے بھتیجے ہیں، ہمارے بچے ہیں جن کی عمریں 2 سال ہیں، 3 سال ہیں، 4 سال ہیں، میں دعوے سے یہ بات کرنے لگا ہوں میرے بھائی اور میرے دوست، آپ اس بچے کو اس کے باپ کا نام پوچھیں، اس کو نہیں آئے گا۔ آپ اس بچے کو اس کے دادا کا نام پوچھیں، اس کو نہیں آئے گا۔ آپ اس کو اس کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کا نام پوچھیں، اسے نہیں آئے گا۔ لیکن اسے مدینے میں بسنے والے محمد کا نام ضرور آتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کی ماں نے اپنے دودھ کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی گھٹی دی ہے، اس کی رگوں میں اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی محبت گردش کر رہی ہے، اس کے لہو میں عشق مصطفیٰ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے یونیورسٹی میں پہنچ جائیں، بڑھاپے میں پہنچ جائیں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے بازوؤں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ہماری جلد میں، ہماری جان میں، ہماری روح میں محمد مصطفیٰ کی محبت موجود ہے۔ نعرہ لگانے والا کوئی بھی ہو، اللہ کی کبریائی کی بات کرے، ہمارے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی بات کرے، ہمارے ہاتھ بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر دیکھو نا، اس نوجوانی میں لوگ اپنے محبوبوں کی بات کرتے ہیں، لوگ اپنے یاروں پیریوں کی بات کرتے ہیں۔ جوانی کا وہ دور جب لوگ اپنے مجازی محبوب کی بات کرتے ہیں، اپنے مجازی محبوب کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ وہ ولی لکھنوی نے کہا تھا نا کہ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین خزانہ سو کہوں گا۔ اس نے کہا اے میرے محبوب، میں تیرے ہونٹوں کی صفت جا کے لال بدخشاں سے جو انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس کے سامنے تیری تعریف کروں گا کہ میرے محبوب کے لب اتنے خوبصورت ہیں کہ بدخشاں کے لال تو پوری دنیا میں اپنی سرخی اور گلابی پن کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن میرے محبوب کے ہونٹوں کے مقابلے میں تیرے اس سرخی کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اور کہتا ہے دنیا میں غزال کی آنکھیں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ولی تقنی یہ کہتا ہے کہ تیری آنکھوں کی خوبصورتی کو جا کے میں غزال کے سامنے بیان کروں گا کہ غزال ساری دنیا تیری آنکھوں کی خوبصورتی کی بات کرتی ہے، لیکن میرے محبوب کی آنکھوں کے مقابلے میں تیری آنکھوں کی خوبصورتی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب مجھے بتائیے، جب لوگ اس عمر میں جوانی کے جوش اور جذبے میں اپنے محبوبوں کی صفت کرتے ہیں، ان کے لبوں رخسار کے قصیدے گاتے ہیں، یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے کہ جس نے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے، آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہے گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ اور ہم تو اکثر یوسف طیبہ کے ہاتھوں بک گئے کرنے والے مصر کے بازار کی باتیں کریں۔ یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ یہ پیغام میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، وہ تنظیمیں جو سیکولر مائنڈڈ ہیں، وہ تنظیمیں جو اسلام کی بات نہیں کرتی، ان کو ہم ایک طرف کرتے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری کی تمام اسلامی تنظیموں اور تحریکوں کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیے، انجمن طلبہ اسلام کے قیام سے پہلے ان میں محبت رسول کا لفظ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ محبت رسول جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، جس کا اسلام حضرت عمر کو کہا اے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
लिटरेचर